غازی علم دین کے جو بزرگ اولین تھے جن کا تاریخ میں نام آتا ہے وہ تھے لہنا سنگھ۔ غازی علم دین کا بنیادی تعلق جو تھا ایک سکھ فیملی سے تھا، یعنی ان کے آباء و اجداد سکھ تھے، لیکن جہانگیر بادشاہ کے دور میں انہوں کے جو جد امجد تھے لہنا سنگھ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ سارے مسلمان بلکہ راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے ہر ان کی جنریشن جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی۔ لہنا سنگھ کا پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں ہے انڈیا میں، وہاں آج بھی مزار ہے اور لوگ وہاں عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ غازی علم دین کے والد کا نام طالمن تھا، ان کی والدہ محترمہ کا نام چراغ بی بی تھا، ان کے ایک بڑے بھائی محمد دین تھے، اور غازی علم دین کی جو پیدائش ہے وہ 4 دسمبر 1908 کو لاہور میں ہوئی۔ رنگ محل کے اندرون چینیاں والی مسجد جو ہے اس کے قریب سریاں والا بازار ہے، اس میں گھر تھا غازی علم دین کا، جہاں غازی علم دین نے جنم لیا۔ غازی علم دین کے والد جو تھے طالمن، وہ بنیادی طور پر لکڑی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، فرنیچر سازی، یہ سارا ان کا پروفیشن تھا۔ اس والے سے کبھی وہ افریقہ میں بھی کام کرتے رہے، پھر پاکستان شفٹ ہونے کے بعد ان کا کاروبار جو لاہور سے کوہاٹ تک پھیلا ہوا تھا، وہاں کاروباری حوالے سے ان کا آنا جانا تھا۔ غازی علم دین نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں اپنے گھر کے قریبی مدرسے یا مسجد میں حاصل کی، لیکن غازی علم دین کا جو نصابی تعلیم ہوتی ہے یا دوسری تعلیم ہے اس طرف کوئی اتنا رجحان نہیں تھا، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد دین کی شاگردی میں جا کر یا رہ کر اپنا آبائی جو پیشہ تھا ترکھان کا، فرنیچر سازی کا، لکڑی کا، وہ سیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک مکمل کارپینٹر کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا۔ صبح کام پہ جاتے تھے، شام کو آتے تھے۔ ان کا جو گھرانہ تھا خالصتاً دینی گھرانہ تھا، اور ان کے والد محترم جو تھے وہ مجلس احرار میں عطا اللہ شاہ بخاری کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ یہ ہے غازی علم دین کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ اب 1927 کے دور میں پورے ہندوستان میں اس وقت شور مچ گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مسلمانوں کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا، رد عمل آنا شروع ہو گیا، جب راجپال نے، ہندو کھتری جو راجپال تھا، یہ بنیادی طور پر بک پبلشر تھا، اس نے ایک کتاب شائع کی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ احتجاج ہوتا رہا کہ اس کتاب کی اشاعت بند کی جائے، اس کی تمام کاپیاں بحق سرکار ضبط کی جائیں، اور راجپال جو ملعون تھا اس کو سزا دی جائے، جرمانہ کیا جائے۔ آخر جب مسلمانوں کا احتجاج بہت زیادہ بڑھا تو حکومت کی طرف سے کارروائی کی گئی، کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا، سیشن کورٹ میں، اور پھر انہیں 6 ماہ کی سزا ہوئی، جرمانہ ہوا۔ اس کے خلاف راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی،
اور اس اپیل میں جج دلیپ سنگھ مسیح تھا، اس نے ان کو بے گناہ قرار دیا، ان کی سزا ختم کر دی گئی، اور وہ رہا ہو کے آ گئے، اور دوبارہ سے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا اور کتاب کے سستے ایڈیشن بھی بنا کے بیچنا شروع کر دیے مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود۔ جب مسلمانوں کا رد عمل شدید ہو گیا، ہم حکومت نے راجپال کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے پورے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، تاکہ مسلمان کٹھے نہ ہو سکیں، اجتماع نہ کر سکیں، جلوس نہ نکال سکیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس سے مسلمان جو علماء تھے، اکابرین تھے، اور جو معتبر شخصیات تھیں، وہ احتجاج کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اگر حکومت کچھ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم خود ہی کچھ کریں گے، ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس حوالے سے لاہور سے غازی خدا بخش نے راجپال کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن راجپال اس وقت اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا، بچ گیا، اور غازی خدا بخش کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد افغانستان سے ایک اور نوجوان عبدالعزیز جو ہے، اسی ارادے کے تحت لاہور آیا۔ لاہور آ کر اس نے راجپال کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آخر وہ پرانی انارکلی میں، جہاں پان منڈی واقع ہے، وہاں پر راجپال کی جو دکان تھی، وہاں پر جا کر اس نے راجپال کو قتل کرنے کے لیے وہ ان کی دکان میں داخل ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت راجپال اپنی دکان پر موجود نہیں تھے۔ ایک اور ستیانند، سوامی ستیانند نام کا ایک اور شخص، ہندوانہ گیٹ اپ تھا جس کا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالعزیز یہ سمجھا کہ یہی راجپال ہے، اور اس نے راجپال کی غلط فہمی میں سوامی ستیانند کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کی گرفتاری ہوئی، مقدمہ چلا، اور انہیں 14 سال کی سزا سنا دی گئی، اور وہ جیل میں چلے گئے، اور ملون راجپال اسی طرح زندہ رہا، دندناتا رہا۔ لیکن ان 2 حملوں کے بعد وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے پولیس سے رابطہ کیا، حکومت سے رابطہ کیا۔ حکومت نے انہیں 2 ہندو اور ایک سکھ سپاہی جو ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کا جو کتب خانہ تھا اس کے باہر ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے باوجود راجپال اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لاہور سے باہر چلا گیا۔ وہ کاشی اور متھرا کی جو ان کی مقدس عبادت گاہیں ہیں، مندر ہیں، ان کی زیارت کرتا رہا، اور پھر چند مہینوں کے بعد وہ واپس، جو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید حالات اب نارمل ہو گئے ہیں، وہ واپس آ کر اپنے کتب خانے پر آ بیٹھا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ احتجاج چل رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا احتجاج چل رہا تھا، مظاہرے ہو رہے تھے۔ اس میں عطا اللہ شاہ بخاری، ذمہ دار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال،
اور دوسرے جو اکابرین تھے وہ سارے کے سارے متحرک تھے۔ یہ 1 اپریل کی بات ہے، دہلی گیٹ کے اندرون احاطہ ابراہیم میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا جس میں مسلمان بڑی تعداد میں شریک تھے، اور اس جلسے سے دیگر علماء کرام کے علاوہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی خطاب کرنے والے تھے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو طالب مند تھے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے عقیدت مندوں میں تھے، لہٰذا وہ اس جلسے کے موقع پر اپنے دونوں بیٹوں محمد دین اور غازی علم دین کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کے لیے گئے، اور اب جلسے میں پرزور احتجاجی تقاریر چل رہی تھیں، اور اس میں سب سے آخری اور سب سے نمایاں، سب سے جذباتی تقریر جو تھی وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے امی عائشہ بی بی اور امی خدیجہ بی بی جو ہیں وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ لاہور کے راجپال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ابھی تک یہ گستاخ جو ہے زندہ کیوں ہے؟ یا تو گستاخی کرنے والے کی زبان کاٹ دینی چاہیے، یا پھر گستاخی کی خبریں یا پروپیگنڈا سننے والے کے کان جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جذباتی انداز میں، یہ جو خطاب چل رہا تھا جلسہ عام میں جو لوگ شامل تھے وہ رو رہے تھے، فرتے جذبات سے، غم سے، جذبات کی اتنی شدت تھی کہ سارے لوگ اب بے قابو ہو رہے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا وہ دروازے کی طرف دیکھو۔ لوگوں نے اسی ٹرانس میں پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، دیکھو حضرت عائشہ جو ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان کی توہین کی گئی ہے، ایک ہندو راجپال نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے، مسلمانوں تم اٹھتے کیوں نہیں ہو، اس کا بدلہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ وہ لمحات تھے جس کا اثر جو ہے جہاں دوسرے لوگوں پر ہوا وہاں غازی علم دین پر بہت زیادہ ہوا، اور اس کے اندر سے وہ جوش، وہ ولولہ، وہ جذبہ جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو گیا کہ مجھے اس کا بدلہ لینا ہے، مجھے گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنا ہے۔ اسی وہ سوچ میں اپنے گھر گئے، بے چین رہے، پریشان رہے، اسی بے چینی اور پریشانی میں وہ سو گئے۔ صبح اٹھے ہیں تو پھر وہی بے چینی تھی، اور انہوں نے رات ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں علم دین اٹھو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کا بدلہ لو۔ پھر وہ اسی طرح وہ دن گزر جاتا ہے، بے قراری میں، بے چینی میں۔ اگلی رات کو وہی خواب پھر انہیں آتا ہے، اگلا دن پھر ویسے ہی گزرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تیسری رات پھر خواب آتا ہے۔ جب تیسری رات خواب آتا ہے تو پھر وہ اگلے دن اس فیصلے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجھے اب
बदला लेना है। लिहाजा वो ज़हनी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर 5 तारीख की शाम को अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी आज ना आपने मुझे मीठे चावल बना दिए। भाभी ने मीठे चावल बना दिए, चावल खाए, वो सो गए। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, वज़ू करते हैं और सफ़ेद नया लिबास जो है वो ज़ेब तन करते हैं। सर पे पगड़ी या अमामा जो है वो बांधते हैं। अच्छा, उनकी भाभी की तरफ से या वालदा की तरफ से उन्हें रोज़ाना एक आना जो है वो जेब खर्च के तौर पर मिलता था। उन दिनों एक आना बड़ी रकम थी। उस दिन उन्होंने कहा, भाभी आज मुझे आपने एक आना नहीं देना, 4 आने देने, मुझे ज़रूरत है। भाभी ने 4 आने दे दिए उन्हें। वो 4 आने लेकर घर से निकले हैं, सीधे लंडा बाज़ार में आए हैं। लंडा बाज़ार की बैक पे लोहे का, फौलाद का ये सारा काम होता था और लंडा बाज़ार में ही ये छुरियों की एक दुकान थी। एक हिंदू था आत्मा राम, वो आत्मा राम की दुकान पर जाते हैं। आत्मा राम से वो 13 इंच लंबी छुरी खरीदते हैं, उसे सान पर तेज़ करवाते हैं और करवाने के बाद वो अपनी, जिसे हम कहते हैं शर्ट के कमीज़ के नीचे जो है वो नेफे में छुपा लेते हैं और फिर वो अनारकली बाज़ार का रुख करते हैं जहाँ राजपाल की किताबों की दुकान है। ये दिन को 1 बजे का वक्त, वो लोहारी की तरफ से अनारकली एंटर होते हैं और वो वहाँ सीधी लेफ्ट पान गली है जो, वहाँ पर राजपाल का कुतुब खाना था, किताबों की दुकान थी। वो उस दुकान पर जाते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त जो पुलिस के पहरेदार, जो संतरी थे, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उनके 2 मुलाजिम बैठे हुए थे और उसके साथ थोड़े फासले पर राजपाल अपने गद्दी पर बराजमान थे। गाजी साहब अंदर जाते हैं। अंदर जाके पूछते हैं कि राजपाल कौन। अब राजपाल ये समझा कोई नौजवान है, शायद किताब लेने आया है। तो राजपाल कहते हैं, हाँ मैं ही राजपाल हूँ, क्या काम है। भाई ये सुनना था। गाजी इल्म दीन वो छुरी बाहर निकालते हैं और गाजी इल्म दीन को एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती है और वो छुरी जो पूरी ताकत से, और 21 साल का नौजवान है, वो तरखान का काम करता है, हथौड़ा चलाता है, कील ठोंकता है, लकड़ियाँ काटता है। उससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि उसके जिस्म में कितनी ताकत होगी। पूरी ताकत के साथ उन्होंने खंजर जो है वो राजपाल के सीने में उतार दिया। तसव्वुर करें, जब 13 इंच की लंबी छुरी उस पूरी की पूरी राजपाल के सीने में घोंपी गई होगी, वो छुरी 13 इंच की तो दूसरी तरफ निकल सकती थी। और उसके बाद उस छुरी को उन्होंने वापस खींचा है और खींचने के बाद उसकी तड़पती लाश को वहीं फेंका है और साथ ही कहा, बस इतना ही काम था। क्योंकि राजपाल ने पहले सवाल किया था कि क्या काम है। जब गाजी साहब ने वो कत्ल कर लिया तो कहा इतना ही काम था, और ये कहकर वो बाहर निकल गए हैं। वो मगरब की तरफ से आए थे और मशरक की तरफ जो है वो बड़े आराम के साथ, भागना फरार होना ये नहीं था, पूरे सुकून के साथ उन्होंने मशरक की तरफ चलना शुरू हो गए। अभी रास्ते में उन दिनों जो नक्शा था, ये 1929 की बात है ना, तो शायद ये गली जो अब चल रही है इस तरह से नहीं थी। सामने कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार था और कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार के बिल्कुल सामने एक लकड़ी का टाल था और लकड़ी के टाल के नीचे जो है सरकारी
पानी का नल था। उन्होंने उस नल पर बैठकर आराम से छुरी धोना शुरू की और उनके सफ़ेद कपड़ों पर उस मलौन के नापाक खून के कतरे कुछ लगे हुए थे, वो भी उन्होंने धोना शुरू किया। इसी दौरान उनके जहन में वो ख्याल आया कि जिस तरह खुदा बख्श ने कोशिश की थी या गाजी अब्दुल अजीज़ ने कोशिश की थी, तो ये मलौन बच गया था। कहीं ये ना हो कि मैं मार के आया हूँ और वो बच गया हो। मैं जाके चेक करूँ, अगर वो बच गया है तो फिर उसे अब उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ। और गाजी इल्मुद्दीन बड़े इत्मीनान के साथ वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ इतनी देर में दूसरी तरफ जो मुलाजमीन थे राजपाल के, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया थाना अनारकली में। थाना अनारकली, उन दिनों अनारकली बाज़ार में कोई इतना कोई रश का दौर नहीं था, लिहाजा थाना अनारकली की जो पुलिस है चंद लम्हों में वहाँ पहुँच गई। और पुलिस वाले अभी सवाल जवाब ही कर रहे थे कि कातिल का हुलिया क्या था, कातिल कौन था, कैसा था, कि गाजी साहब वहाँ पर पहुँच गए ये देखने के लिए कि राजपाल जिंदा है या मर गया है। तो मुलाजमीन ने देखते ही शोर मचा दिया कि यही मसला था, इसने कत्ल किया है। गाजी साहब को उस वक्त इत्मीनान हो गया कि राजपाल कत्ल हो गया है। पुलिस ने उसी वक्त हिरासत में लिया और पूछा आपने कत्ल किया है? तो गाजी साहब ने कहा जी हाँ, मैंने कत्ल किया है, मुझे आप पकड़ सकते हैं, मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। लिहाजा गाजी साहब ने गिरफ्तारी दे। थाना नारकली की तरफ से FIR दर्ज हुई, गवाहों के नाम उसमें शामिल किए गए और FIR के बाद वो सारी जो कार्रवाई थी पुलिस की, वो एडिशनल जो मजिस्ट्रेट थे लोइस थाना उनके पास पहुंची। उन्होंने फौरन वो का चालान मुकम्मल किया, कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं की जिस तरह कत्ल के केस में होती है। चालान मुकम्मल करके सेशन कोर्ट को रेफर। अब सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है। 6 अप्रैल को ये वकूआ होता है, 4 दिन में मजिस्ट्रेट चालान मुकम्मल करता है और 10 मई को सेशन कोर्ट की समाअत शुरू हो जाती है। यानी कि मजिस्ट्रेट 4 दिन में सारा केस चालान मुकम्मल कर लेता है। 10 अप्रैल को ये समाअत शुरू होती है और 22 मई तक ये केस चलता है। इस सेशन कोर्ट में गाजी साहब के वकील सलीम बारेट लॉ एडवोकेट जो थे वो थे। वो गाजी साहब को पहले मशवरा देते हैं कि गाजी साहब अगर आप ये इनकार कर दें कि मैंने कत्ल नहीं किया तो आप बड़ी आसानी के साथ बच सकते हैं। गाजी साहब ज़रा खामोशी इख्तियार करते हैं। कोर्ट में जो वकील हैं वो जज के सामने यही दलील देते हैं कि मेरे मोक्कल ने कत्ल नहीं किया, इसको बेगुनाह जो है गिरफ्तार किया गया है और बेगुनाही में इसके खिलाफ ये सारा मुकदमा किया जा रहा है। ये सुनना था गाजी इल्मुद्दीन जो अदालत के कटहरे में मौजूद थे, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, मेरा वकील गलत कह रहा है, मैंने कत्ल किया है, सोच समझ कर किया है, मैंने गुस्ताखे रसूल को जहन्नम वासल किया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, मैं जिस मकसद के लिए कत्ल किया है वो मकसद मैंने हासिल किया है। लिहाजा मुझे जो है आप सदा देना चाहते हैं, जो करना चाहता है आप करें, मुझे इससे इनकार नहीं है कि मैंने कत्ल नहीं किया। ये अब इकरार जुर्म का एक शक्ल बन जाती थी।
جہاں پر مزید بحث کی یا کسی گواہ کی یا باقی لوگوں کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اور جو غازی صاحب نے بیان دیا اور راجپال کی جو طرف سے جو گواہ پیش ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی غازی صاحب نے ہمیں بھی کہا تھا کہ میں نے اس گستاخ رسول سے اس جو گستاخی اس نے کی ہے اس کا بدلہ لیا ہے۔ لہذا عدالت نے جو ہے 22 مئی کو مختصر سی اس کیس کی سماعت کے بعد، یعنی 1 ماہ کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، سزائے موت سنا دی۔ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی، اور اپیل کا جو سارا بندوبست کرنے والوں میں، انتظام کرنے والوں میں حضرت علامہ اقبال بھی شامل تھے، اور اس پوری تحریک کی جو شکل بن چکی تھی اس میں دیگر مسلمان اکابرین بھی شامل تھے۔ بہت سے لوگوں نے علامہ اقبال صاحب سے کہا کہ اس مقدمے کی وکالت آپ کریں، پیروی کریں۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ میں اپنے سے بھی بڑے وکیل کو یہاں پہ لے کر آتا ہوں، وہ غازی صاحب کا کیس لڑیں گے۔ ہر طرف سے اس وقت چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کہ غازی علم دین کا کیس لڑنا ہے، ان کو بچانا ہے، ان کو چھڑانا ہے۔ خواتین نے اپنے زیور بیچ دیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی اماں تھی جو انڈے بیچ کر، مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھی، اور اس میں سے کچھ پیسہ کر کے پس انداز کرتی تھی۔ پتہ نہیں 100، 150 یا 200 روپیہ اس کے پاس اس دور میں ہوگا۔ اس نے وہ بھی علامہ اقبال صاحب کو دے دیے کہ میری تو ساری کمائی یہ ہے، یہ بھی لے لیں اور غازی علم دین کو واپس لیں۔ غازی علم دین نے اپیل کے کیس میں جو وکیل کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کی فائل مجھے بھیج دیں۔ تفصیلی فیصلے کی فائل انہیں بھیج دی گئی۔ انہوں نے پورے کیس کو سٹڈی کیا۔ سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں میں کیس لڑوں گا، اور قائد اعظم جو ہیں لاہور آئے۔ لاہور آ کر انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کمرہ نمبر 101 میں قیام کیا۔ آج بھی فلیٹی ہوٹل میں اس کمرے کے باہر وہ تختی لگی ہوئی ہے کہ قائد اعظم نے 29 مئی سے لے کر آن ورڈ جب تک وہ کیس چلتا رہا اس کمرے میں قیام کیا تھا۔ حضرت علامہ اقبال نے قائد اعظم سے ملاقات کی، جتنے فنڈنگ یا پیسے جتنے اکٹھے ہوئے تھے وہ بریف کیس میں رکھ کے وہ لے کر قائد اعظم کے پاس۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گیا کہ حضور جتنی آپ وکالت کی فیس لیتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم اتنے پیسے جمع نہیں کر سکے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو حقیر سی رقم ہے، انہوں نے بریف کیس کھولا، اس میں ہزاروں روپے تھے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو قبول کریں اور غازی علم دین کا کیس لڑیں۔ قائد اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے اور روندی ہوئی آواز میں علامہ اقبال سے کہا کہ علامہ صاحب، غازی نے ایک جست میں یہ رسول کریم کی توہین کرنے والوں کو قتل کر کے جنت کی منزل کو پا لیا ہے، تو کیا ہم غازی علم دین کا کیس لڑ کر اپنے لیے جنت کی راہ ہموار نہیں کر سکتے؟ اور جنت کے راستے پر چلنے کے لیے نیک عمل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ روپے اور پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے آپ کی طرف سے جو فیس آفر کی جا رہی ہے میں اس کیس کی کوئی فیس نہیں لوں گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیس بلا معاوضہ بغیر کوئی فیس لیے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور جیل میں جا کر
गाजी साहब से मुलाकात की, गाजी साहब से पूरी सारे वक़ूए की दोबारा तफसील सुनी। गाजी साहब से उन्होंने कहा कि आपसे अगर कोई पूछे तो आपने कहना जी आपने इश्ताल में आकर ये केस ये कत्ल किया है। तो गाजी साहब ने कहा जी मैंने कत्ल किया है, मैं इस बात पर कायम हूँ, कायम रहूँगा। खैर ये सारी मुलाकात के बाद सारी कोई डिस्कशन हुई और ये केस जो है हाई कोर्ट में इसकी समाअत शुरू हो गई। कायदे आज़म ने वहाँ बहुत मुदल्लल किस्म के जो दलाइल थे वो दिए। कायदे आज़म ने वही अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि गाजी इल्म दीन ने गुस्से और इश्ताल में आकर ये कत्ल किया है। उन्होंने अदालत में कहा कि मुसलमान कोई बेशक बाअमल मुसलमान ना हो, वो नमाज ना पढ़ता हो, इस्लाम के बहुत से जो शायर हैं उन पर अमल ना करता हो, लेकिन मुसलमान कभी भी कुरान पाक की और अपने नबी और रसूल की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी हुर्मत की हिफाजत के लिए गाजी इल्म दीन ने उसकी नापाक हरकत की वजह से ये इक़दाम कत्ल किया है। ये दफ़ा 302 का केस नहीं है, ये दफ़ा 308 का केस है और दफ़ा 308 के मुल्ज़म को अगर जुर्म साबित होता है तो 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। लिहाजा गाजी इल्म दीन को 7 साल की सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत ना दी जाए। अब अंग्रेज़ की अदालत है, अंग्रेज़ और हिंदू का गठजोड़ है, मुसलमान की किसी जो एक्टिविटी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आज भी हिंदुस्तान में वैसा ही माहौल है। तो उस वक्त भी हालात कुछ इसी तरह के थे और कायदे आज़म के दलाइल जितने भी मुदल्लल थे उसमें कोई शक नहीं है कि कायदे आज़म ने पूरी दलाइल के साथ मुकदमा लड़ा, लेकिन ये मुकदमा इतना बूस्ट हो चुका था। अंग्रेज़ गवर्नमेंट जो है हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए गाजी साहब को तख्ता-ए-दार पर लटकाने या शहीद करने का फ़ैसला कर चुकी हुई थी। लिहाजा जिस केस का फ़ैसला उसकी समाअत से पहले ही हो चुका हो तो उस केस की जो समाअत होती है वो एक रस्मी कार्रवाई होती है कि हमने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश की है, हालांकि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। लिहाजा अदालत ने सज़ा बरकरार रखी। सज़ा बरकरार रखने से पहले गाजी इल्म दीन से अदालत में पूछा गया कि आप कोई अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। तो गाजी इल्म दीन ने कहा मैंने कत्ल किया है, दिन की रोशनी में किया है, दिन की रोशनी में भी इसलिए किया है कि कल को आप शक का फ़ायदा देकर मुझे रहा न कर दें। मैं तो रहा होना ही नहीं चाहता, मैं तो अपने नबी के कदमों में जाना चाहता हूँ, वहाँ हाज़िरी देना चाहता हूँ। रहाई मेरा मकसद और मिशन नहीं है। मेरा मिशन गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासल करना था, वो मैंने कर दिया है। अब आप जाने और आपका कानून जाने। अदालत ने इसी वजह से फिर वो सज़ा जो है उसी तरह बरकरार रखी। और जब गाजी साहब को जेल में इतला दी गई कि जी आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई है, मुस्तरद हो गई है,
تو غازی صاحب نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سال ہر سال تک جیل میں سڑنے کی بجائے ایک ہی دفعہ جو ہے شہادت کا پھندہ جو ہے اسے قبول کیا جائے۔ لہذا اس کے بعد ایک اور مرحلہ تھا جس کا کیس قائد اعظم نے بنا کے بھیجا، لنڈن جیوری کو اپیل بھیجی گئی، وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ جب وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی تو غازی علم دین کو لاہور کی جو یہ بوسٹر جیل ہے جو فیروز پور روڈ ہے یہاں سے گجرانوالہ جیل منتقل کیا گیا، اور پھر چند دنوں کے بعد انہیں میاں والی جیل منتقل کرنے کے آرڈر دے دیے گئے۔ جب میاں والی جیل میں میں ان کی منتقلی کے اقدامات کیے جا رہے تھے تو میاں والی میں ایک مجذوب تھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور انہوں نے پورے شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، آپ تو اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، آج آپ نے یہ جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا میاں والی میں نبی کا مہمان آ رہا ہے، میں تو اس کے استقبال کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے گھر گھر دروازے کھٹکھٹانے شروع کیا، لوگوں نکلو باہر استقبال کے لیے، تمہارے شہر میں نبی کا مہمان آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ کہتا خاموش میں آپ کے لیے تھا، مجھے تو بولنے کا حکم دیا گیا ہے، میں بول رہا ہوں اور ساری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ نبی کا مہمان میاں والی میں۔ اور پھر 4 اکتوبر کو غازی صاحب جو ہے میاں والی جیل منتقل ہو گئے، 4 اکتوبر 1929۔ اور یہاں سے پھر اس کال کوٹلی سے پھانسی گھاٹ کا ایک جذباتی جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ داستان شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے 4 اپریل سے 31 اکتوبر تک کا عرصہ اس کال کوٹلی میں کیسے۔ ان کی والدہ ان سے ملنے آتی ہیں جیل میں، والدہ انہیں دیکھ کر نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو غازی صاحب اپنی والدہ سے کہتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا بیٹا کوئی چوری کر کے، کوئی ڈاکہ ڈال کے، یا کوئی غیر اخلاقی کوئی جرم کر کے جو ہے جیل نہیں آیا، وہ تو گستاخ رسول کو، جو اس کا دینی فرض تھا، مذہبی فرض تھا، عقیدت کا فرض تھا، اس کو نبھاتے ہوئے رسول کی، نبی پاک کی غلامی کا جو سبق ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو نبھاتے ہوئے اس جیل تک آیا ہے، اور آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ماں نے پھر کہا بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے، تم نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا، ہم نے بھی تمہاری کوئی خوشی نہیں ابھی تک دیکھی، تمہارے سر پہ چہرہ نہیں دیکھ سکے، ہاتھ میں کوئی گانا جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکے۔ غازی صاحب نے کہا اماں آپ نے اگر کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ بہت کچھ دیکھ لیا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے اولیاء کرام کو بھی، جو ولی کو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے رسول کریم کی زیارت ہو، میری پیشانی کو انہوں نے چوما ہے۔ اماں میری آپ شادی کرتی کیا ہوتا، 100-200 مہمان ہوتے، لیکن جب آپ کا بیٹا میاں والی جیل سے باہر نکلے گا نا
तो फिर लाखों लोग होंगे जो तो तुम्हारे बेटे को लेने आएंगे। अम्मा की मुलाकात ख़त्म होती है, वालदा वापस जाती हैं, फिर जेल में उनकी बहन मिलने आती है। बहन की आंखें भी है, भाई को वो बड़े प्यार से देखती है। तो गाजी इल्मुद्दीन उनसे भी कहते हैं, बल्कि गाजी इल्मुद्दीन मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं रोना नहीं है। यहाँ की जो दास्तानें हैं, जो बातें हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह ये सारे दिन गुजार रहा हूँ। मैं किसी तकलीफ़ में नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मैं अगर यहाँ की कोई बात बताना शुरू कर दूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। बहन ने कहा भाई बताएं। तो गाजी साहब ने कहा कि मुझे ख्वाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि मैंने उनसे सवाल किया तो आप तो जलाल वाले नबी हैं, तो आप मेरे पास कैसे आ गए? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आया हूँ। उधर जब मदीने में तमाम पैगंबरों और नबियों की एक कचहरी लगती है, वो कचहरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में लगती है। तो वहाँ पर जब सारे नबी पैगंबर इकट्ठे होते हैं तो रसूल करीम आपका तस्करा करते हैं। हर महफिल में आपका वहाँ तस्करा हो रहा है। मैं तो ये देखने आया हूँ वो गाजी, वो शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत है जिसका ज़िक्र नबियों और पैगंबरों की महाफिल में भी होना शुरू हो गया। बहन की आंखों में भी भाई की बात सुनकर फरते जज्बात से आंसू आ गए। फिर एक और बात है कि पीर जमात अली शाह उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे और उनके लाखों अकीदतमंद थे। कुरान पाक की तालीमात, तबलीग, ये सारे हवाले उनकी ज़ात से मंसूब थे। पीर जमात अली शाह गाजी इल्मुद्दीन से जेल में मुलाकात करने जाते हैं। तो गाजी साहब उनसे मिलते हैं। वो कहते हैं जी मैं तो एक जाहल आदमी हूँ, आप जैसी बड़ी शख्सियात मुझे मिलने आती हैं, मैं तो इस लेवल का नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ। पीर साहब कहते हैं कि गाजी तुम जिस मकाम और मर्तबे पर हो, जो काम तुमने सर अंजाम दिया है, तुम अपने मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं खुद चल के यहाँ तुम्हारे दीदार के लिए हाज़िर हुआ। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब आप ही कुछ मुझे सुनाएं, कुछ फरमाएं, कुछ बताएं। फिर जमात अली शाह ने कहा कि जब कोई बेगुनाह जेल में जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो सूरह हज़रत यूसुफ़ की, सूरह यूसुफ़ की जो है वो तलावत, उस सूरह की बदौलत जो है अल्लाह ताला की तरफ से, गैब की तरफ से मदद होती है, को कोई रहाई का ज़रिया बन जाता है। मैं आपको सूरह यूसुफ़ की तलावत जो है वो सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। पीर जमात अली शाह ने सूरह यूसुफ़ की तलावत करना शुरू कर दी। तलावत के दरमियान में एक थोड़ा वक्फ़ा आया तो गाजी साहब ने कहा मुझे, मेरी बात को गुस्ताखी ना समझिएगा, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कहीं तलावत करते हुए ना आपसे कोई गलती हो रही है, जहाँ ज़ेर और ज़बर का इस्तेमाल है, आप ज़ेर की जगह ज़बर और ज़बर की जगह कहीं शायद ज़ेर पड़ गए। गाजी साहब ने
ان آیات کو دوبارہ دہرانا شروع کیا تو انہیں واقعہ محسوس ہوا کہ واقعہ مجھ سے زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ انہوں نے کہا غازی، وہ تم تو، تمہارے متعلق تو سنا ہے تم نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اور تم میری یہ، جس میں حافظ قرآن ہوں، اور حافظ قرآن میں میری اسپیشلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے، اور تم نے اس میں سے بھی غلطی نکال دی، یہ کیسے ہوا؟ تو غازی صاحب نے کہا کہ آپ نے مسجد میں پھٹی پر بیٹھ کر یہ قرآن پاک جو ہے اساتذہ سے پڑھنا سیکھا ہے، مجھے تو حضور خود قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، کبھی میری حاضری ہوتی ہے ادھر اور کبھی وہ تشریف لاتے ہیں، اور مجھے الحم سے لے کر والناس تک جو ہے سارا قرآن پاک اس طرح جو ہے پڑھایا گیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ حیران پریشان ہو گئے کہ غازی کا مقام اور مرتبہ تو ان کے تصور سے بھی کہیں اوپر تھا۔ پھر اسی طرح ہی جب آخری رات کے قریب آنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اچھا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پھانسی کا دن تھا پہلے منڈے کو، پیر کو طے کیا گیا تھا، لیکن غازی صاحب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ کہا گیا کہ ان کی اور جو ہماری ملاقات ہے وہ پیر کو نہیں ہوگی، جمعرات کو ہوگی، اور غازی صاحب اس عقیدے پر پکے رہے کیونکہ یہ اطلاع جو ہے رسول کریم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں دی گئی ہے، تو یہ اس میں نہیں ہو سکتی، اور وہ سب کو کہہ رہے تھے، جبکہ انہیں جب کہا گیا کہ سنڈے کو، اتوار کو، کہ کل آپ کو پھانسی ہو جانی ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے پھانسی آج نہیں، جمعرات کو۔ سارے لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ اچھا لیکن تیاری ان کی منڈے کی تھی، لیکن رات کو اچانک اناؤنس ہوا کہ میاں والی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اتنی بگڑ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں غازی علم دین کی جو پھانسی کے بعد لاش وصولی کے لیے پورے کا پورا شہر جیل کی طرف امڈا آ رہا ہے، ڈر ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے، حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں، لہٰذا اعلان کر دیا گیا کہ غازی صاحب کی پھانسی جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور پھر وہ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ان کے جیل کے جو وارڈن ہیں عبداللہ ہیں، اور ایک اور نواب دین کا شاید نام لیا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیل میں ایک رات دیکھا، دو طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ غازی علم دین جو ہے اپنی کوٹلی میں نہیں پائے گئے۔ دوسرے واقعے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دور سے دیکھا تو لگا کہ ان کی کوٹلی میں نور ہی نور ہے، ایسا لگ رہا تھا وہ تو سمجھے کہ کہیں کوٹلی میں آگ تو نہیں کو لگ گئی۔ وہ بھاگ کر جہاں قریب پہنچے ہیں تو وہ روشنی ساتھ ہی ختم ہو گئی، اور وہاں سے معطر قسم کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، اور ایسا لگا کوئی عکس یا ہیولا سا، وہ جیسے ہے وہ وائٹ کلر کا کوئی چیز ہے جو وہاں سے نکل کے اوپر فضاؤں میں چلی گئی ہے، اور غازی صاحب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا غازی صاحب پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نہیں تھے، پھر دیکھا کہ یہاں ایک روشنی ہی روشنی تھی، پہلے تو یہ بتائیں آپ کہاں گئے تھے، اور پھر یہ بتائیں کہ یہ روشنی کیسی تھی؟ غازی صاحب نے کہا یہ راز کی بات ہے، میں یہ کیسے بتاؤں؟ تو وارڈن نے انہیں ان کے نبی اور رسول کا واسطہ دیا کہ جس کی حرمت کے لیے غازی نے راجپال کو واصل جہنم کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر کہا
کہ غازی صاحب آپ کو ان کا واسطہ ہے، ہمیں یہ راز ضرور بتائیں۔ تو غازی صاحب نے پھر ان پر پابندی لگائی کہ میرے تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے آپ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی اور رسول کریم جو ہے خود مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت علی نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا غازی تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تو میں نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں اور علی کے غلام کو ڈر کیسے لگ سکتا ہے؟ میری یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ماتھا چوما۔ انہوں نے کہا کہ بس اب آپ کی اور ہماری جلدی ملاقات ہوگی۔ وہ جو منڈے والی بات ہے یہ اسی وقت، پیر کو پھانسی نہیں جمعرات ہوگی، یہ اسی وقت ہی ساری چیزیں ہوئی تھی۔ تو انہیں کہا گیا کہ جس دن آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا آپ نے روزہ رکھنا ہے، وضو کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور پھر آپ نے پھانسی گھاٹ کی طرف آنا ہے، پھانسی کے تختے طرح آپ نے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد کا کام جو ہے ہم نے سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ حوض کوثر پر آپ سے ملاقات ہوگی اور وہیں روزہ ایک ساتھ افطار کریں گے۔ یہ وہ واقعات تھے غازی علم دین کے جو جیل کے حوالے سے تھے، اور پھر بغیر کسی اعلان کے 30 اور 31 اکتوبر کی رات کو غازی صاحب کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا وزن کیا گیا، کیونکہ ایک صحت مندی کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ جیل میں آئے تھے، جب اس وقت ان کا وزن کیا گیا تھا تو ان کا وزن 120 پاؤنڈ تھا، اور جب پھانسی والے دن رات کو ان کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن 140 پاؤنڈ ہو چکا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس قیدی کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، موت کے ڈر سے، دکھ اور غم سے اس کا وزن جو ہے کم ہو جاتا ہے، جبکہ غازی صاحب کا وزن زیادہ ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، خوشی تھی، اور خوشی کے ساتھ ان کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور 140 پاؤنڈ تک پہنچ گیا۔ غازی صاحب کو جب تختہ دار پر پہنچایا گیا تو غازی صاحب نے کہا کہ میں پھندا خود اپنے گلے میں ڈالتا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، پھندا خود ڈالتے ہیں تو وہ خودکشی ہوتی ہے، پھندا دوسرا ڈالے گا۔ لہذا وہاں پر موجود ڈاکٹر نے یا دوسرے جس نے بھی جلاد تھا جو بھی، ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، ٹوپی پہنائی گئی اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تختہ دار پر لٹکانے کے بعد انہیں جیل کے اندر ہی نامعلوم مقام پر ایک کارپیٹ میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ غازی علم دین کو پھانسی دے دی گئی ہے اور ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے لاہور میں، میاں والی میں، ہر طرف کوہرام مچ گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہنگامے ہونے لگے، جلوس نکلنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر علامہ اقبال نے، سر مراتب علی نے اور دیگر جو اس وقت کے اکابرین تھے، علامہ صاحب کی قیادت میں وفد نے اپنا اس وقت کے جو گورنر تھے پنجاب کے، ان سے ملاقات کی۔ ان کو کہا کہ جی غازی صاحب کا جو کہ اب شہید ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے جسد خاکی جو ہے
ان کی جو میت ہے ان کے حوالے کی جائے اور ان کی تدفین جو ہے ان کی وصیت کے مطابق لاہور میں کی جائے گی۔ پہلے تو گورنر صاحب کی طرف سے انکار کیا گیا، پھر انہوں نے علامہ اقبال صاحب سے اور دیگر اکابرین سے شخصی ضمانت لی کہ آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ کوئی بدامنی کی صورتحال نہیں ہوگی، غازی صاحب کا جنازہ جو ہے پرامن طریقے سے پڑھا جائے گا۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنی طرف سے اور اکابرین کی طرف سے پوری ضمانت دی گئی، تحریری طور پر اس ضمانت نامے پر دستخط ہوئے اور پھر علامہ صاحب کو وہ میت ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لہذا اگلے دن مسلمانوں کا ایک وفد جو ہے علامہ صاحب کی قیادت میں وہ میت وصول کرنے کے لیے میاں والی گیا۔ میاں والی جیل میں جب قبر کی میت نکال، کیونکہ تدفین ہو چکی ہوئی تھی، کھدائی کا عمل شروع ہوا تو وہاں پر موجود عملے نے، وہ انگریز ڈاکٹرز تھے، باقی لوگ تھے، سب میں رومال تقسیم کیے گئے کہ اتنے دنوں کے بعد میت کی قبر کشائی ہونی ہے تو وہ میت گل چکی ہوگی، سڑ چکی ہوگی، اس کی بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے وہ رومال رکھ لیے جائے۔ چند جیل کے عملے کے لوگوں نے، انگریز جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے یا باقی لوگ تھے، انہوں نے تو یہ سارا کچھ رومال رکھ لیے، لیکن مسلمانوں کو یقین تھا کہ ہم ایک شہید کی میت وصول کرنے آئے ہیں اور شہید کی میت جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی بدبو نہیں آتی ہے۔ لہذا جیسی قبر کی کھدائی کی گئی اور قبر کھولی گئی تو اس میں تو خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں، اور ایسی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی، اتنی معطر فضا ہو گئی، خوشگوار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جیل کے عملے نے، انگریزوں نے وہ سارے رومال ہٹا لیے اور ان کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ میت وصول کی گئی اور اس کو لاہور میں لایا گیا۔ اب ان کے جنازے کا سلسلہ شروع ہوا۔ داتا دربار سے ادھر سے جنازہ نے آنا تھا، 5.5 کلومیٹر لمبا جنازے کا جو تھا جلوس پورا تھا۔ لاہور کی آبادی اس وقت کہا جاتا ہے 3 لاکھ تھی، اور جنازے کے شرکا کہا جاتا ہے کم از کم 6 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ تک تھے، اور جنازے میں بچوں سے، نوجوانوں سے لے کر 90 سال کی عمر کے بوڑھے بھی شریک تھے، اور جنازے کو یونیورسٹی گراؤنڈ لایا گیا، یہ چبرجی کے ساتھ جو یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یہاں پر ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور پھر بہاول روڈ سے میانی صاحب قبرستان لایا گیا۔ جیسے ہی جنازہ جو ہے ختم ہوا تو حضرت علامہ اقبال نے دوڑ لگا دی قبر پر پہنچنے کی، کیونکہ علامہ اقبال صاحب کی خواہش تھی کہ رش میں وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، وہ اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارنا چاہتے، یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ عاشق رسول کی جو میت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ لہذا وہ قبر پر پہلے پہنچے، اس کے بعد پیر جماعت علی شاہ پہنچے، پیر دیدار شاہ پہنچے، یہ سارے لوگ جو ہیں نا قبر میں اترے ہیں اور انہوں نے غازی صاحب کی جو میت تھی اس کو قبر میں اتارا ہے۔ جب سارے لوگوں کو علامہ اقبال صاحب نے کہا باقی لوگ چلے جائیں، مجھے غازی صاحب سے بات، علامہ صاحب نے غازی صاحب سے کہا کہ ہم نے آپ کی وصیت کے مطابق جو ہے آپ کی تدفین کا بندوبست جو جہاں کیا ہے، اور آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ یہ میری وصیت سمجھ لیں کہ جب آپ کی ملاقات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو انہیں اس حقیر اقبال کا سلام میں عقیدت بھی پیش کر دیں۔ پھر دفعتاً علامہ اقبال کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آواز غازی صاحب کی طرف سے انہیں آ رہی ہے کہ حضور آپ قبر سے باہر تو نکلیں، حضور تشریف لانے والے ہیں، آپ قبر سے باہر نکلیں گے تو پھر حضور تشریف لائیں گے شفاعت کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب چیخ کے باہر نکلے، یہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ کہاں سے یہ مجھے سنائی دے رہا۔ انہوں نے کہا ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، شعر ہی کہتے رہ گئے، اور یہ ترکھانوں کا لڑکا جو ہے یہ بازی لے گیا۔ یہ تاریخی جملہ مولانا جو ہیں ذمہ دار اخبار کے ایڈیٹر جو ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پر یہی کہا کہ یہ کام جو تھا ہم لوگوں کے کرنے والا تھا، لیکن ایک معمولی نوجوان نے یہ کام کر دیا۔ مولانا ظفر علی خان حسرت سے دیکھ رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے مختلف اشعار بھی کہے۔ پھر پیر جماعت علی شاہ آگے بڑھے، اس سے یہ تدفین سے پہلے کی بات ہے۔ تدفین سے پہلے پیر جماعت علی شاہ کہنے لگے کہ میں غازی صاحب کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر رک گئے، ان کے ذہن سے ایک جیسے چیخ نہیں نکلتی ہے اس طرح کا تاثر بنا۔ کہنے لگے مجھے ان کا چہرہ نہ دکھائیں، پہلے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں ان کی پیشانی کو چوموں گا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جس پیشانی کو نبی کریم نے چوما ہو میں اس کو چومنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ ان کے چہرے مبارک کے سامنے کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی، میں سید زادہ ہوں، میرے نانا کی شان میں گستاخی ہوئی، مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے تھا، اور یہ ترکھانوں کے لڑکے نے یہ سارا کام کر کے ہم کو پچھاڑ دیا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ غازی صاحب کا چہرہ مبارک دیکھ سکوں اور ان کے چہرے کا ان کی سامنا کر سکوں، لہٰذا میں ان کے قدموں پر بوسہ دوں گا، میں ان کی قدم بوسی کروں گا، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ غازی صاحب نے اپنی آخری وصیت میں اپنی فیملی سے اور باقی دنیا والوں سے بھی کہا تھا، خصوصاً اپنی فیملی سے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میرے شہادت سے آپ لوگوں کے گناہ بخشے گئے ہیں، نہیں، ہر آدمی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، لہذا شرعی احکامات کی پابندی کرتے رہیں، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور نیکی کے راستے پر آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ یہ ان کی وصیت کے آخری الفاظ تھے۔ اور ان کی جب شہادت ہو گئی ہے تو لوگ ان کی والدہ چراغ بی بی کے پاس، ان کے والد طالع مند کے پاس اب تعزیت کے لیے نہیں جا رہے تھے، انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، اور یقیناً وہ خوش قسمت والدین تھے جن کے گھر میں غازی علم دین جیسے فرزند نے جنم لیا، یہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا، گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ دوستو،
جو سوالات ہم نے شروع میں آپ کو بیان کیے تھے، اس داستان میں ہم نے وہ تمام سوالات کے جواب بھی آپ کو دے دیے ہیں، اور ایک تفصیلی ویڈیو ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ جو نیکی کا، عقیدت کا، رسول کریم سے محبت کا پیغام ہے، جو ہر ویڈیو دیکھنے والے تک، سننے والے تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔